ہماری شروع ہے 15ویں پارے سے۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 16 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 20 تک تلاوت ہوئی ہے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اصحاب کہف یہ نوجوان تھے، انہوں نے وقت کے بادشاہ کا جو نظریہ تھا بت پرستی اور شرک والا، اس کو ترک کیا، چھوڑا، بلکہ اپنی قوم کے سامنے بھی اس کا باطل ہونا بیان کیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ ظلم کرے گا تو تب یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اس علاقے سے نکل پڑے، اور جب نکلے تو ان کا مشورہ ہوا کہ ہم جائیں کہاں۔ تب یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے جدا ہوئے تو وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، قوم سے بھی جدا ہو گئے اور بت پرستوں سے، بتوں سے بھی جدا ہو گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں جا کے پناہ لو، غار میں جا کے چھپ جاؤ۔ یہ غار جس پہاڑ کے اندر تھی، مفسرین نے اس پہاڑ کا نام لکھا ہے بنجلوس، اور اس غار کا نام بھی لکھا ہے حیزم، حیزم، اس غار کا نام بتایا۔ اور جس علاقے میں یہ پہاڑ تھا، کہتے ہیں اس کا نام، اس ایریے کا نام اللہ پاک نے چونکہ مخفی رکھا، اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن اس دور کے شواہد سے یہ ملتا ہے کہ شاید وہ علاقہ ہے جس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ وہ ایریا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایلا یا ایلا نام بھی بتایا، کچھ نے بلقا بھی نام بتایا اس ایریے کا جس میں یہ پہاڑ واقع تھا۔ خیر جو بھی تھا واللہ عالم، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس پہاڑ میں جا کر یہ سارے کے سارے پناہ گزین ہوئے۔ جب یہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد عظیم اگلی آیت میں آئے گا یہ کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا تھا۔ اب یہ کتا کس کا کتا تھا؟ اس میں دو روایتیں ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے ان میں سے ایک نوجوان شکاری تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ یہ اس کا کتا تھا، لیکن اس سے بھی جو زیادہ معتبر روایت ہے وہ یہ کہ یہ اس بادشاہ، جو بادشاہ بت پرست بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا، اور یہ باہر بیٹھا رہتا تھا، رکھوالی کے لیے اکثر کتے ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان جا رہے ہیں اس علاقے سے اور بادشاہ نے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے، جو نہیں بتوں کی پوجا کرتے ان کو مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، تو یہ جانور جتنے بھی ہیں یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ہی ہوتے ہیں یہ بھی، تو یہ کتا ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان کے قریب گیا تو وہ اس خوف سے، ڈر سے کہ کہیں یہ آواز نکالے اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس کتے کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے کہ تو ہم سے دور ہو جا، لیکن یہ کتا دور نہیں ہوا، اور اس نے اپنی طرف سے ان کو یہ باور کروایا اور چلتے ہوئے ہی ظاہر کروایا، جب وہ مارتے تو یہ آگے سے آواز بھی نہ نکالتا، بالکل خاموش ہو جاتا۔ انہوں نے بار بار جیسے کتے کو دور کرنے کے لیے آوازیں نکالی جاتی ہیں، جب اس طرح سے آوازیں نکالتے تب بھی یہ آگے سے کوئی کسی قسم کی آواز نہ نکالتا اور سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو وہ چونکہ نوجوان اللہ پاک کے ولی تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے، وہ پھر اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ارشاد عظیم ہے اللہ پاک کا، جب یہ سارے نکلے اور نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا تھا ینشر لکم ربکم من رحمتہ،
تم یہاں سے نکلو، غار کی پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت والے بازو پھیلا دے گا، رحمت کے پر پھیلا دے گا، مطلب ہے رحمت کو کشادہ فرما دے گا۔ وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے اس کام میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ جو رب کے کام میں لگا ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد خود فرماتا بھی ہے۔ اب جب یہ سارے غار میں داخل ہو گئے تو غار کے بالکل درمیان میں چلے گئے۔ یہ غار ایسی تھی جو دونوں طرف سے اوپن ہے، دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہے، مطلب ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف پہاڑ کی جانب سے بندہ نکل سکتا ہے۔ یہ ایسی غار تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ وہاں چلے گئے، یہ چل کے اندر آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، غار کے منہ پر وہ ان کا کتا بیٹھ گیا۔ اس کتے کا نام بھی مفسرین نے لکھا، کئیوں نے لکھا کہ اس کا نام قطمیر تھا، اور کئیوں نے لکھا اس کا نام حمران تھا، اس کتے کا نام۔ وہ دروازے پر بیٹھے ہیں اور یہ نوجوان اندر جا کے آرام فرمانے کے سفر کیا تھا نا، تو تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ وہاں اندر چلے گئے تو ہم نے ادھر سے سورج کا نظام بدل دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھو گے سورج کو، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تو ان کی غار کے منہ کے سامنے سے سائڈ پہ ہو جایا کرتا تھا، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہونے لگتا تو تقریدہم ذات الشمال، تو وہ غار کے بالکل سیدھ میں آنے سے کتراتے ہوئے وہ بائیں جانب ہو جایا کرتا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ بالکل غار کے درمیان میں لیٹے ہوئے تھے، یہ اصحاب کہف۔ اب یہ سورج کے نکلنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک تبدیل فرمائے رکھا، اس مقصد کے لیے کہ کہیں سورج کی شعائیں ان کو پڑے تو ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ سوئے تو آرام کی نیند سوئے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، پہلی امتوں والے۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا ان کا غار میں جانا، وہاں ان کا سونا، اور سورج کا نظام چینج ہو جانا، بہر منہ پر کتے کا بیٹھے رہنا، یہ سارے کا سارا فرمایا میری نشانیوں میں سے، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، ان ساری نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے یہ۔ اصل بات یہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ پاک راہ ہدایت دکھا دے وہی حقیقت میں ہدایت والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اس کی گمراہی پر چھوڑ دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے بھی کوئی حمایت کرنے والا مرشد، اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ جو اندر سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی رکھی، آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ یہ ایسے تھے جیسے دیکھتے ہیں دوسروں کو ایسے، لیکن سوئے ہوئے، اور بیٹھے نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہیں پھر بھی آنکھیں کھلی ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم اگر ان کو دیکھو تو تم سمجھو گے کہ وہ جاگتے ہیں، لیکن وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے سلا دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی کروٹ دائیں بائیں ہم خود بدلا کرتے تھے۔ اس پر لکھا مفسرین نے 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹیں چینج ہوتی تھیں۔ اگر کروٹ چینج نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرمانے والا ہے ہی ہے،
لیکن اس میں بھی حکمت ہے اللہ پاک کی کہ کروٹ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ہم ان کی چینج فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، یہ کیا ہے؟ غار میں کون ہے؟ بندہ ہے نا جی، ایک انسان ہے، بندہ ہے، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، آگے ان کا ذکر آئے گا، نام بھی مفسرین نے ان کے لکھے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اب یہ بندے ہیں، وہ بادشاہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ ٹکر لینا بیان فرماتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا بیان فرماتا ہے، وہ گھر سے کیسے جا رہے ہیں۔ کتا ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کتے کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ آپس میں جاتے جاتے بات چیت کرتے ہیں کہ چلو پہاڑ کی غار میں چلتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی وہ گفتگو بھی قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے۔ وہاں جا کر وہ درمیان میں غار کے بالکل سینٹر میں جا کر لیٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حصے کا نام بھی لیتا ہے کہ یہاں پر آ کے لیٹے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے سورج کا نظام بدلا تو فرمایا میں نے یہ کر دیا ان کے لیے۔ پھر باہر کتا بیٹھ گیا، اور اس کتے کے بیٹھنے کا انداز باسطن ذراعیہ بالوسید، یہ کبھی چوکی داری کے لیے باہر کتے کو دیکھے نا، وہ ایسے کلائیاں نیچے، اگلے پاؤں آگے سے اٹھائے ہوتے ہیں، پیچھے والے نیچے کیے ہوتے ہیں، اور ایسے بالکل چوکنا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کتا باسطن ذراعیہ بالوسید، وہ ان کی چوکھٹ پر اپنی دونوں کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ کلائیوں سے مراد اگلے پاؤں اس کے لیے، تو وہ ایسے کر کے دونوں پاؤں پھیلا کر تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا کتا وقلبہم، کتا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ پاک کی، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قلبہم، ان کا کتا، نسبت ان کی طرف فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی نسبت کسی بندے کی طرف کی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا منع نہیں ہے۔ یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں جو دنیا میں دی گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ ان کی کروٹیں بھی ہم چینج کر رہے ہیں 6 مہینوں کے میں۔ اس سارے مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پیار فرماتا ہے، ان کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور یہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اولیاء کا تذکرہ کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے پاس بیٹھنے کو ترجیح دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار میں تشریف لے گئے تھے۔ کون سی غار؟ غار حرا میں تو آپ اکثر جایا کرتے تھے نا، غار ثور۔ ساتھ کون تھے؟ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں پارے میں پیچھے ان کا ذکر گزر چکا ہوا ہے۔ کافر پیچھا کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر ان کے نیچے سے پاؤں بھی دیکھ رہے ہیں، اور عرض بھی کرتے ہیں حضور اگر ان میں سے کسی نے جھک کر دیکھ لیا تو نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تمہارا کیا خیال ہے ایسے 2 افراد کے بارے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو غم نہ کھاؤ، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان کی آنکھوں پر بھی پردے، ان کی سوچوں پر پردے، ان کفار قریش کی سوچوں پر پردے کس نے ڈال دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ ذکر بھی فرمایا۔ اور یہ کہف میں گئے ہیں، غار میں گئے ہیں، اور یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ اولیاء ہیں، نیک ہیں، صالح لوگ ہیں، تو ان کا ذکر، ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، کروٹیں، ساری چیزوں کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا ذکر بھی فرمایا ہوا ہے۔ ان کے پاس جو سکے تھے چاندی کے، ان چاندی کے سکوں کا ذکر بھی فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جو عادات کریمہ ہوتی ہیں، انداز ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے چاہیے۔ اس سے جو عوام ہوتی ہے
اس کو رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زندگیاں کیسے گزارتے ہیں، تاکہ ہم بھی ویسے اپنی زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اور اس سے نفرت کرنا، روکنا، اولیاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف چلنے والی بات ہے، اور وہ بندہ انتہائی درجے کا جاہل انسان ہوگا جو اولیاء کرام کے تذکرے کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تذکرہ اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے، اپنے پلے سے ایسے من گڑت کہانیاں کسے نہ سنائی دیں۔ آگے ارشاد عظیم فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ، یہ جو دعا ہے نا اتنی، وَقَلْبُهُمْ، یہ آیت اتنی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ بندہ یاد کر لے، اور رستے میں آتے جاتے ہوئے کہیں اگر کوئی کتے موجود ہوں تو ان کتوں کے پاس سے گزرتے یہ پہلے ہی دور سے ہی یہ اتنا حصہ پڑھ لے تو اللہ پاک کے فضل سے وہ کتا چاہے کتنا ہی کاٹنے والا کیوں نہ ہوگا، وہ کتا اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اب ان کتوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک کتا ایسا ہوا تھا جو ولیوں کا وفادار ہوا کرتا تھا، تو جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ کتے اس آیت پڑھنے والے کے سامنے بھونکتے نہیں ہیں، اس کو کاٹتے نہیں ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہوا کہ ولیوں پر بھونکنا یہ ایسے بندے کا کام ہے جو کتوں سے بھی برا ہے، اور یہ کتے بڑے وفا والے کتے ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ جو ولیوں کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے عقائد نظریات خراب کر لیتا ہے، اس سے تو یہ جانور اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی وفاداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتے کی بڑی خصلتیں ہوتی ہیں، اس میں 10 ایسی خصلتیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ 10 خصلتیں کتے کی بندے کے اندر آ جائیں تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ اور کئی جانور ہیں جن کی خصلتیں چن کر کہا کہ فلاں جانور کی فلاں خصلت، فلاں جانور کی فلاں، بندے میں آ جائے تو بندہ بڑا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ خیر، تو لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر تم جا کر مطلع ہو جاؤ، ان کے حال کو دیکھو جب وہ لیٹے ہوئے ہیں اندر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم وہاں سے دوڑو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اوپر رعب طاری ہو چکا ہوگا ان اولیاء کرام کو دیکھ کر۔ ان کے اندر اللہ پاک نے ہیبت رکھ دی تھی، جلال، کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ فرمایا پھر ہم نے ایسے ہی ان کو سلائے رکھا۔ اب یہی کیفیت 309 سال ان کے اوپر گزرے۔ فرمایا جب اتنا وقت گزر گیا، او بادشاہ جو ظالم تھا، بت پرست تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، جب وہ واصل جہنم ہو گیا، مر گیا، اس کے پیچھے اس کے پیروکار بھی چلے گئے، وقت گزرتا گیا۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے نے پھیر کھایا، وقت بدلا، لوگ بدلے، نظریات بدلے۔ بادشاہ جو اس وقت کا تھا اب وہ آ گیا نیک، صالح، اللہ پاک پر ایمان رکھنے والا، توحید کی تبلیغ کرنے والا۔ اب وہ لوگوں کو کہتا تھا، بادشاہ یہ کہتا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لاؤ، بت پرستی سے دور رہو، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو آگے سے لوگ سوال کرتے کہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ پاک؟ جب یہ چرچا عام ہو گیا، لوگ اس بادشاہ سے یہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ ادھر دنیا میں بات عام ہو رہی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غار والوں کو دوبارہ سے اٹھا لیا۔ اب 309 سال یہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا ویسے ہی ہم نے ان کو اٹھا بھی لیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ تو قال قائل، ایک کہنے والا کہتا ہے، منہم، ان میں سے، کم لبستم، کتنی دیر یہاں پر سوئے ہو، رہے ہو؟ قالو، تو کہنے لگے، لبسنا یومن، لبسنا یومن۔ پھر جب تھوڑا سا آنکھوں کو ملا اور باہر روشنی دیکھی تو کہنے لگے، او بعد یوم،
بعد یوم، ایک دن بھی پورا نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ ہم ٹھہرے۔ یہ صبح کو نکلے تھے، رات کی جب یہ آخری پہر ہوتا ہے اس وقت نکلے اور یہ غار میں پہنچے تو صبح کا وقت تھا، جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد سورج نکلنے والے۔ تو جب ان کو اٹھایا گیا تو تب دن کا آخری حصہ چل رہا تھا، تو آنکھ مل کر جب دیکھتے ہیں تو پہلے کہنے لگے ایک دن ہو گیا، پھر جب غور کیا تو کہا کہ نہیں ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا، یہ تو جیسے سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے، تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم یہاں پر رہے ہیں۔ اب جب یہ ہوا تو ان میں سے ایک کہتا ہے قالو، بلکہ سارے کہنے لگے کہ یار پتہ نہیں ہمیں، ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس نے تمہیں یہاں کتنی دیر ٹھہرائے رکھا ہے۔ اب جو ہی اٹھ گئے تو بھوک لگ گئی، 309 سال تک سوئے رہے، بھوک نہیں لگی، اب جو ہی اٹھے ہیں تو فوری بھوک لگ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یار کل کے نکلے ہوئے ہم گھر سے اتنی دیر ہو گئی ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے، تو اپنے پاس کچھ سکے جو اس وقت چلتے تھے رائج سے، چاندی کے سکے، وہ لے کر آئے تھے گھر سے ضرورت کے پیش نظر۔ تو ایک نے سکے نکالے اور کہا کہ یار تم میں سے کوئی تیز آدمی جائے اور جا کر شہر سے کھانا لے کر آئے، اور دھیان کرنا ازکا طعام، پاکیزہ کھانا تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راہ پر ہیں، ہم لوگوں کو کھانا پاکیزہ ہی زیب دیتا ہے، جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، حرام چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، کہا کہ ایک بندے کو بھیج دو، بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ، یہ چاندی کے سکے دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے وہاں پر جا کے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہاں کھانا کون سا پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے رزق لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو چاہیے کہ جو ہی وہاں جائے وہاں نرمی نہ، وہاں سختی نہ کرے، لوگوں سے الجھے نہ، کسی کے ساتھ لڑائی مول نہ لے۔ یہ ابھی اسی خیال میں تھے کہ اگر یہ باہر گیا کوئی اس کو دیکھے گا، چیز لیتے دیتے ہوئے اگر یہ کسی سے الجھ پڑا، سودا کرتے ہوئے کم کر لو زیادہ کر لو، اور وہاں اگر شور برپا ہو گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے، جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہچان لیں، جب پہچان لیں گے تو ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو کہا کہ بس چپ کر کے جاؤ، سامان لو، سب چیز لو اور فوری واپس آؤ، نرمی سے آنا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ، خیال رکھنا ہے کوئی بندہ تمہارے اوپر اطلاع حاصل نہ کر سکے۔ تو آپس میں پوچھنے لگے کہ اس میں کیا ڈر ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ کہنے لگے اِنَّهُمْ، جانتے نہیں ہو ان کو، اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا، یرجموکم، تو تمہیں پتھر مار مار کر وہ شہید کر دیں گے، رجم کر دیں گے، وہ جو بادشاہ رجم کرتا تھا، اگر یہ نہ کیا انہوں نے، او یعیدکم فی ملتہم، تو تمہیں مجبور کریں گے واپس کفر کی طرف جانے کے لیے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، پھنس جاؤ گے۔ جو بت پرست ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، دنیا میں اگر توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر ویسے ہی مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو اب بھی اسی ڈر میں تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، انہوں نے بندہ بھیج دیا باہر سامان لینے کے لیے۔ آگے پھر اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ ان ساری آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، وہ یہ کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت بھی کرنی ہے، ان کے عادات کریمہ کو اپنانا بھی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ منظر کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم کی وہ نظام کا جو ترتیب دی جاتی ہے سسٹم کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اب یہ بغیر کسی پلاننگ کے ہمارے قرآن پاک کی آیات چل رہی ہیں، لیکن یہ والی آیات یہ سیم ان دنوں میں آ رہی ہیں جن دنوں میں حضرت عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ اب وہاں محبت برے، میں پرسوں چوتھ پڑھ رہا تھا، داتا صاحب کے اندر اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہوا تھا کہ ان کی پیشانی کو جو بندہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تھا
وہ کافر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ بس پیشانی پر نظر پڑی تو کیا اللہ پاک نے ان کی پیشانی میں رکھا ہوا تھا؟ وہ بت پرست بندہ، ہندو اس وقت بڑے ہوا کرتے تھے، داتا صاحب کی پیشانی کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جس نے مقابلہ کرنا چاہا تھا اس کو تو آپ نے لتر مار مار کے سیدھا کیا تھا، واپس آ، تو بڑا آیا یہاں اپنی کرامتیں اور شعبدے بازی دکھانے والا، کرامت تو یہ ہوا کرتی ہے، تو اس کو تو آپ نے سیدھا کر دیا، پھر وہی آپ کا مرید خاص بھی بنا۔ تو اولیاء امت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو پہلی امت کے اولیاء سے ہزاروں درجے بلند مقام رکھنے والے ہیں، کیونکہ ان کو نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام سے ہمیں بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اچھی عادات ہیں ان کے اخلاق حسنہ وہ اپنانے چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔